بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیساغوجی کا پہلا باب ہے دلالت۔ سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 7 کے اندر ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، کلی ذاتی کی، جنس، نوع، فصل۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کیا جائے گا۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والذاتی اما مقول فی جواب ما هو بحسب الشرکۃ المحضۃ کالحیوان بالنسبۃ للانسان والفرس وهو الجنس ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وغيرهما وهو النوع۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کلی ذاتی وہ ہوتی ہے یا تو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں صرف شرکت کے اعتبار سے، جیسا کہ حیوان نسبت کرتے ہوئے انسان اور فرس کی طرف، اور ایسی کلی یہ جنس ہے۔ اور اس کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہر ایسی کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر یا کثیر جزیات پر جو کہ حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوں ما ہوا کے جواب میں، اور یا پھر وہ کلی ایسی ہوگی جو کہ بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں شرکت اور خصوصیت دونوں کے اعتبار سے اکٹھے، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر اور ان کے علاوہ کی طرف، اور یہ نوع ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہاں سے ایک کلی ذاتی کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم بیان کی کہ کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی شرکت کے اعتبار سے، صرف شرکت کے اعتبار سے، یعنی اس کے افراد و جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، لیکن ان کی جو شرکت ایک ایسی حقیقت جو ان سب کے درمیان مشترک ہے، ملی ہوئی ہے، وہ شرکت کے اعتبار سے اگر وہ آ رہی ہے جواب کے اندر تو ایسی کو کلی جنس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ حیوان نسبت کرتے ہوئے انسان اور فرس کی طرح، اب اس کے افراد و جزیات ایک ہے انسان، دوسرا ہے فرس، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے حمار وغیرہ، تو ان سب کی اگر حقیقتیں دیکھی جائیں تو حقیقتیں ان سب کی جدا جدا ہیں، لیکن ان سب کے درمیان جو چیز مشترک ہے، وہ چیز جس میں یہ سب شریک ہیں، شرکت ہے جس چیز کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیوان۔ تو حیوانیت کے اندر سب شریک ہیں، تو حیوان ہم کہا جائے گا کہ حیوان یہ جنس ہے جس کے اندر اس کے افراد و جزیات سب میں یہ شریک ہے، یہ فرمایا کہ یہ جنس ہے۔ اب اس کی آگے تعریف کر رہے ہیں۔ رسم جو ہے نا، رسم تعریف کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی سے یہ جو آگے عبارت ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اسی جنس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جنس وہ کلی ہے جو کہ بولی جاتی ہے علی کثیرین، ایسے کثیر افراد پر، مختلفین بالحقائق، جن افراد کی حقیقتیں جدا جدا ہوں، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ انسان ہے تو انسان کی حقیقت حیوان ناطق جدا ہے، فرس ہے تو فرس کی حقیقت حیوان ساحل جدا ہے، حمار ہے تو حیوان کی حقیقت حیوان ناہق جدا ہے۔ تو ان سب کے جواب کے اندر جو ایک کلی مشترکہ چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ حیوان، وہ ان سب کے اوپر صادق آ رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو کہا جائے گا جنس۔ یہ فرمایا ایسے کثیر افراد پر جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ یہاں تک تو بات ہوگی جنس کی۔ آگے یہاں سے بات ہو رہی ہے نوع کی۔ وَإِمَّا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، یا پھر کلی ذاتی ایسا ہوگا جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی شرکت کے اعتبار سے بھی اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی، شرکت بھی ہوگی اور خصوصیت بھی ہوگی۔ جیسا کہ زید، عمر، بکر وغیرہ یہ سارے جو ہیں، ان کے بارے میں اگر پوچھا جائے ما ہم یہ کیا ہیں، تو ایک تو آپ نے ان سب کی جو مشترک حقیقت ہے وہ آپ نے بتانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیوان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف شرکت نہیں بتانی بلکہ خصوصیت بھی بتانی ہے، یعنی ان کی مکمل حقیقت بھی بتانی ہے جو ان کے افراد کے ساتھ خاص ہے، اور ان کے افراد و جزیات کے علاوہ کسی اور فرد، کسی اور کلی کی، کسی اور جزیات و افراد کے اوپر نہیں بولی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیوان ناطق۔ تو یہ فرمایا کہ اگر ما ہوا کے جواب میں اپنی شرکت اور خصوصیت دونوں کے اعتبار سے بولی جائے، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر وغیرہ کی طرف، تو اس قسم کی شرکت کو نوع کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے نوع کی تعریف کر رہے ہیں وہ، اور نوع کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد جو آخری قسم ہے، یہ تینوں جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد لکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ آگے عبارت دیکھ لیں۔ وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرٍ مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْحَقِيقَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، وَإِمَّا غَيْرُ مَقُولٍ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بَلْ مَقُولٌ فِي جَوَابِ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنسِ كَالنَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنسَانِ وَهُوَ الْفَصْلُ، وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ يُقَالُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ یہ ایسی کلی ہے جس کو بولا جاتا ہے ایسے کثیر پر جو کہ عدد کے اعتبار سے مختلف ہو، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے، ما ہوا کے جواب میں، اور یا پھر نہ بولا جائے گا ما ہوا کے جواب میں بلکہ بولا جائے گا ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں، اور یہ وہ کلی ہے جس سے شے جدا ہو جاتی ہے اپنے ہم شریکوں سے جنس کے اندر،
जैसा कि नातिक निस्बत करते हुए इंसान की तरफ, और ये फसल है, और इसकी तारीफ इस तरीके से की गई है कि ये ऐसी कुल्ली है जो बोली जाती है किसी चीज़ पर अय्यु शैइन हुआ फी ज़ातिही के जवाब में। इबारत हो गई है, तर्जुमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए नो के बारे में यहाँ से उसकी तारीफ कर रहे हैं कि नो के बारे में बताया कि नो ऐसी कुल्ली है जो कि बोली जाती है अला कसीरीना मुख्तलिफीन बिलाददी, ऐसे मुख्तलिफ अफराद पर जिनकी अदद के अतबार से, गिनती के अतबार से तो मुख्तलिफ हो लेकिन हकीकत के अतबार से एक हो, हकीकत के अतबार से मुख्तलिफ ना हो। जैसा कि मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी, जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह। अगर आप गिनती करें तो गिनती के अतबार से तो ये मुख्तलिफ हैं, यानी ज़्यादा हैं, एक से मुतअद्दिद हैं, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो हकीकत के अतबार से सारों की हकीकत एक ही है। तो अगर मा हुआ के जवाब में आप एक ऐसी हकीकत बयान करते हैं जो कि इन तमाम अफराद की मुकम्मल हकीकत हो, और ऐसी हकीकत हो जिससे ये वाली कुल्ली दीगर कुल्लियों से जुदा हो जाए, दीगर कुल्लियों के जुजियात व अफराद से ये वाले अफराद व जुजियात जुदा और अलग हो जाए, तो ऐसी कुल्ली को नो कहा जाता है। यहाँ तक तो बात होगी नो की। अब उसके बाद आगे जो तीसरी और आखिरी कुल्ली है फसल, उसके बारे में बता रहे हैं व इम्मा गैरु मक़ूलिन फी जवाबी मा हुआ। तो देखें जो तीसरी कुल्ली है जो कि फसल है, इसमें जो पहली दो कुल्लियाँ हैं, एक एतबार से फ़र्क तो ये है कि जो पहली दो कुल्लियाँ हैं जिन्स और नो, वो मा हुआ के जवाब में आते हैं, लेकिन जो तीसरी कुल्ली है फसल, वो मा हुआ के जवाब के अंदर नहीं आती, बल्कि अय्यु शैइन हुआ फी ज़ातिही के जवाब के अंदर ये आती है। ये फरमाया व इम्मा गैरु मक़ूलिन फी जवाबी मा हुआ, जो तीसरी कुल्ली है वो नहीं बोली जाएगी मा हुआ के जवाब में, बल मक़ूलुन फी जवाबी अय्यु शैइन हुआ फी ज़ाती, बल्कि जब सवाल किया जाएगा ना अय्यु शैइन हुआ फी ज़ातिही, इसके जवाब के अंदर फिर इस कुल्ली को बोला जाएगा। तो आपने जवाब के अंदर वो चीज़ बतानी है जिससे वो चीज़ अपने उस जिन्स के जो दीगर अफराद व जुज़ियात हैं उनसे जुदा हो जाए। तो ये बताएंगे वहुवल्लज़ी, आपने वो चीज़ बतानी है युमय्यिज़ु शैयु, जिससे शय मुमताज़ हो जाए, जुदा हो जाए, अलग हो जाए, अम्मा युशारिकुहु, अपने हम शरीकों से, फिल जिन्सी, जिन्स के अंदर, यानी जिन्स के अंदर जो इसके दीगर अफराद व जुज़ियात हैं जो कि जिन्स के एतबार से इन सब में मुश्तरक है, उससे ये वाली फ़र्द, ये वाली जुज़ी दीगर से जुदा और अलग हो जाए, वो आपने बतानी है। जैसा कि नातिक निस्बत करते हुए इंसान की तरह। अब हैवान है, हैवान के अफराद मुख्तलिफ हैं, हैवान के अफराद में एक इंसान है, एक हिमार है, एक फरस है, लेकिन जब आपने इंसान की तरह हैवान नातिक की, तो नातिक से जो हैवान के दीगर अफराद व जुज़ियात हैं, फरस है, हिमार है वगैरह ज़ालिका, इससे इंसान जुदा हो जाएगा, इसको कहा जाता है फसल। वयूर समूह, और इसकी तारीफ कैसे की जाएगी, बेन्नहु कुल्लिन युकालु अला शैई, ये ऐसी चीज़ के ऊपर बोली जाती है अय्यु शैइन हुआ फी ज़ातिही के जवाब में जो चीज़ पूछी जाए। क्योंकि जब आप पूछे ना अय्यु शैइन हुआ फी ज़ाती, वो चीज़ अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से क्या है, तो फिर जो कुल्ली आप बयान करेंगे तो आपने फसल बयान करनी है जिससे जिन्स की जो दीगर अफराद व जुज़ियात हैं, इससे ये वाली जुज़ी अपने दीगर अफराद व जुज़ियात से अलग हो जाएगी, मुमताज़ हो जाएगी। तो यहाँ तक ये कुल्ली ज़ाती की 3 किस्में ये मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह कुल्ली अर्ज़ी की किस्में शुरू करेंगे।